علیکم، کیسے آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ کے ساتھ ولاگ شیئر کر رہی ہوں۔ کچن کی کچھ چیزیں ہیں جو میں نے آرگنائز کی ہیں، مطلب مسالے وغیرہ، اور جو چیزیں میرے جار خالی ہو گئے تو انہیں فل اپ کیا ہے میں نے۔ مہینہ مطلب شروع ہونے والا ہے، ہو گیا ہے بلکہ، تو دوبارہ گروسری کرنے جانے کے لیے تو یہ ہے کہ جو کچن میں سامان ہوتا ہے پہلے اس کو لسٹنگ کر لیتی ہوں میں، کہ جو ہے وہ پھر اس کو دیکھ کے کہ کیا لانا ہے کیا نہیں لانا۔ تو بس آج یہ تھا، اور اس کے علاوہ بس یہ ہے کہ ہمارے گھر میں سب کو وائرل ہوا ہے۔ آج کل بہت موسم خراب چل رہا ہے یہاں کا، کراچی کا، سب بیمار پڑے ہوئے، میرے بچے، میری خود کی طبیعت اتنی خراب ہے، بخار نہیں ختم ہو کے دے رہا ہے، وائرل اور اتنا خطرناک ہے کہ جسم بری طرح سے جسم ٹوٹ گیا ہے۔ ابھی بھی جو کھڑی ہوں تو بس ٹیبلٹس وغیرہ کھا کے، گولیاں کھا کے تو اپنے آپ کو کھڑا کیا ہوا ہے کہ بچوں کے لیے تو کھڑے ہونا ہی پڑتا ہے۔ کھانسی کا بھی اتنا برا حال ہے کہ کھانس کے بس جو ہے ایسا لگتا ہے کہ لنگز باہر نکل جائیں گے، بہت ہی برا حال ہے۔ جس کے گھر جاؤ، جس سے ملو ہے، جس سے فون پہ بات کرو، ان کا یہی ہے کہ ہاں بھائی وائرل میں پڑے ہوئے، وائرل پہ پڑے ہوئے۔ ایک بندے کو ہو جائے تو پورا گھر اس کی لپیٹ میں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب کو بیماریوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اور جو ہے بس بڑی خطرناک بخار ہے یہ، کہ چڑھنے کے بعد ایسا لگے جسم توڑ دیتا ہے، بالکل ہمت ہی نہیں ہوتی چڑھنے کے لیے۔ میں ابھی نیچے گئی ہوں، ایک سٹیپ سیڑھیاں اتری ہوں، جب اوپر چڑھی ہوں تو میں ایسے کانپ رہی تھی جیسے پتہ نہیں میں 70-80 سال کی بڑھیا ہو گئی ہوں، مجھ سے چلا ہی نہیں جا رہا تھا، اور اتنی اعصابی کمزوری ہو گئی ہے کہ ذرا سے چلنے پھرنے میں یا بات کرنے میں سانس بہت پھول رہا ہے۔ تو بس یہ تھا میرا کچھ کچن کا ہیک جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی۔ جو مسالے میرے تھے میں نے کہا چلے میں ان کو ایک طرف کر دوں، جو بیسک مسالے روزانہ استعمال میں آتے تو ان کو میں نے کہا کہ میں ایک طرف کر دوں تاکہ آسانی ہو، ورنہ بار بار ڈبے کھولو نکالو۔ اس سے یہ آسانی ہوتی ہے کہ آپ نے ایک ہی دفعہ نکالا، کھولا اور ڈال دیا۔ مسالوں کے لیے الگ الگ جار نہیں کھولنے پڑتے آپ کو۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں آرگنائز کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ میں اپنے کچن کی اور گھر کی چیزوں کو، سیٹنگ کو کچھ تھوڑے دنوں بعد جو ہے چینج کرتی رہتی ہوں، کیونکہ مجھے یہ تھوڑا سا فوبیا کہہ لیں کہ کیا ہے، لیکن مجھے ایک جیسی سیٹنگ نہ اچھی نہیں لگتی۔ ہر تھوڑے دنوں بعد مجھے ہوتا ہے کہ اس چیز کو چینج کر لو، یا اس کی جگہ کوئی اور چیز لے کر آ جاؤ، یا اس طرح سے مجھے اچھی لگتی ہیں چیزوں کو تبدیل کرتے رہنا، چیزوں کی سیٹنگ ادھر سے ادھر کرتے رہنا، گھر کی سجاوٹ کرتے رہنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تو اس لیے میرے گھر میں جو ہے چینجز آتے رہتے ہیں۔ ایون کہ میرے ہسبینڈ بھی بیچارے وہ یہی بولتے ہیں تم نے پھر اس کو چینج کر دیا، تم نے ابھی تو یہاں تھا ابھی پھر اس کو چینج کر دیا۔ تو بس یہ چینجز تو زندگی میں چلتی رہتی ہے، انسان اگر چینجز نہ کرے اور ایک جیسی ڈگر پہ چلتا رہے تو خود بھی بور ہو جاتا ہے اور دوسرے بھی بور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے زندگی میں چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں روٹین میں چینج کرتے رہنا چاہیے، تاکہ آپ کا ذہن بھی ڈائیورٹ رہے، آپ مصروف بھی رہیں اور آپ کو چیزیں اچھی بھی لگے، ورنہ ایک جیسی روٹین اور ایک جیسی چیزوں سے دل اکتا جاتا ہے۔ میرا تو ایٹ لیسٹ اکتا جاتا ہے، مجھے نہیں پسند کہ ایک جیسی چیزیں چلتی رہیں۔ چینجز آتی رہنی چاہیے زندگی میں، اچھی خوشیوں والی ہیپینس آتی رہنی چاہیے، تاکہ آپ بھی خوش رہیں اور آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی خوش رہیں۔ ورنہ ایک جیسی چیزوں سے اکتا کے دل بھی خراب ہوتا ہے، پھر لوگ آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی آپ سے بیزار ہو جاتے ہیں، اور آپ بھی۔ خیر بہرحال، تو یہ میں کچن کی تھوڑی چیزیں آرگنائز کر رہی تھی۔ اب جو میرے جارز خالی ہوئے ان میں جو میرے دوسری چیزیں تھیں وہ میں نے ڈالی۔ جیسے میں نے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ میرا ابھی ریسنٹلی پورشن جو ہے وہ سیپریٹ ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ گھر میں میرا مطلب سے کچھ چیزیں، بہت کچھ نہیں، کافی چیزیں ایسی ہیں جو لانے والی ہیں۔ ابھی مجھے بچوں کا روم سیٹ کرنا ہے، ابھی مجھے اپنا ڈرائنگ روم سیٹ کرنا ہے انشاءاللہ۔ کچن کی کافی ساری چیزیں ہیں جو مجھے لے کر آنی ہیں۔ تو بس یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور آہستہ آہستہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی، میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتی رہوں گی، کیونکہ ایک ساتھ تو ظاہر سی بات ہے یہ ساری چیزیں ممکن نہیں ہیں۔ ہر چیز کا دیکھ بھال کے چلنا پڑتا ہے، بچوں کی اسکولنگ ہے، گھر کا رینٹ ہے، بلنگ وغیرہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی کا کیا حال ہے۔ تو جیسے جیسے بس یہ ہوتا ہے کہ کچھ اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے کہ ہاں بھئی اب یہ لینا ہے، اب یہ لینا ہے، تو ایک بجٹ بنا کے اور ایک سیکوینس کے اندر کہ جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے تو پہلے وہ لے لی جائے، اور اس کے بعد جو ہے پھر ترتیب سے جو ہے آگے کی چیزیں دیکھی جائے کہ ہاں بھئی اس کے بعد کیا امپورٹنٹ ہے، اس کے بعد کیا امپورٹنٹ ہے۔ تو جیسے جیسے انشاءاللہ میں لوں گی تو پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ ابھی تو مجھے بچوں کا روم بھی سیٹ کرنا ہے، ان لوگوں کے بیڈز وغیرہ لگانے، تو بس یہ ساری چیزیں دعا کریے گا کہ اللہ تعالیٰ جلدی سے میرا گھر سیٹ کروا دے، اور جو ہے آسانیاں پیدا کرے میرے لیے، سب کے لیے، ہم سب کے لیے،
اور ہماری زندگیوں میں خوشیاں آئیں اور ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت، پیار، محبت، احترام اور ملنا ملانا ہمارا لوگوں سے، رشتہ داروں سے جو ہمارے روٹھے ہوئے ہیں، جو ہم سے ناراض ہو گئے، ان سے ہمارا دل صاف ہو جائے، ہمارے اندر بھی اتنی طاقت پیدا ہو کہ ہم انہیں معاف کریں اور ان کے اندر بھی اتنی طاقت ہے کہ وہ ہمیں معاف کریں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی رہیں. کیونکہ 4 دن کی زندگی ہے، کسی نے کسی کے ساتھ کتنا جی لینا ہے. وقتی طور پر غصے میں، شیطان کے بہکاوے میں آ کے انسان بہت کچھ کر جاتا ہے، بہت کچھ کہہ جاتا ہے، لیکن پھر یہی ہوتا ہے کہ کتنے دن ہم نے اس دنیا میں رہ لینا ہے جو ہم اکڑ کے اور لوگوں سے نفرت کر کے اور غصے سے اس طرح سے رہ لیں گے. آخرکار جانا تو سب نے ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کو حساب کتاب سب نے دینا ہے. تو بس یہ خوف خدا دل میں آتا ہے تو بس یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کرنے والا بنا اور دوسروں کے دل میں بھی یہ رحم ڈال کے وہ بھی معاف کرنے والے بنے اور پیار محبت سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع کریں. خیر بہرحال میرا کچن جو آرگنائز ہو گیا تھا، جارز وغیرہ میں نے اپنے سارے فل اپ کر لیے تھے. اب مجھے لسٹنگ کرنی ہے، لسٹ بنانی ہے کہ مجھے گروسری لینے جانے کے لیے کیا کیا لینا ہے. تو وہ انشاءاللہ میں بنانے بیٹھوں گی کہ مجھے اس میں کیا کیا سامان چاہیے. اور یہاں کھانا بھی میرا پک چکا ہے. میں نے پالک چکن کا سالن بنایا تھا اور موسم کی خرابی بہت تھی تو اس لیے میں نے تھوڑی سی یخنی بنائی تھی، چکن کی یخنی، اور چاول وغیرہ بنا لیے تھے. اب اس کے ساتھ جو ہے کیا کہتے ہیں، سالن وغیرہ تو میرا بن گیا تھا. اب روٹی بنانا باقی تھی تو میں نے کہا میں روٹی بھی بنا لیتی ہوں فٹافٹ تاکہ میرا کام کمپلیٹ ہو جائے. اور ہمت نہیں ہوتی بالکل جب ٹیبلٹ کھاؤ تو اس کے بعد تھوڑا سا ایسا لگتا ہے کہ جسم سے پین ختم ہو گیا ہے، بخار اتر گیا ہے تو کام کرنے کی ہمت آ جاتی ہے. اور جیسے جیسے اس ٹیبلٹ کا اثر ختم ہونا شروع ہوتا ہے تو دوبارہ سے حالت اتنی عجیب ہو جاتی ہے کہ بس دل چاہتا ہے کہ گر رہے ہیں ہم، کھڑے ہونے کی ہمت طاقت ہی نہیں رہتی بالکل بھی. تو بہت برے حال ہیں اور جن کو وائرل ہوا ہے ان کو بہت اچھی طریقے سے اندازہ ہوا ہوگا کہ باڈی میں کتنا پین ہوتا ہے اور باڈی میں سے جو ہے بالکل طاقت ختم ہو جاتی ہے. بہت گندا بخار ہے یہ. بچوں کو چڑھا ہے، میری بیٹی کو چڑھا ہے، وہ تو بیچاری 2 دن جو بستر میں رہی ہے تو اس نے تو کچھ کھایا پیا نہیں ہے. وہ اتنا ویٹ لاس کر لیا، اس نے اتنا ویٹ لاس کر چکی ہے کہ اس کو دیکھ کے مجھے عجیب سا ہو رہا تھا کہ 2 دن کے اندر اس کا کیا حال ہو گیا. کھانس کے بھی بہت برا حال ہو گیا. تو بس ادھر میں بھی ڈال لی تھی، روٹی وغیرہ بھی بنا لی تھی تاکہ میرے ہسبینڈ آئے تو جب جلدی سے کھانا وانا کھا لیں، کھانا دینے. وہ بھی بیچارے پریشان ہوئے ہوئے، ایک طرف اپنے کام بھی وغیرہ بھی دیکھتے ہیں جو ان کے کام ہیں آفس وغیرہ کے، دوسری طرف وہ ہم لوگوں کے لیے بھی وہ پریشان ہوئے ہیں بیچارے. آ کے ہمیں ٹیبلٹ کھلائیں گے، ہمیں نیبلائز کرانا، ہمیں اسٹیم دینا اور یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ بھی لگے رہتے ہیں. تو مجھے ان کی بھی فکر ہوتی ہے کہ وہ تو باہر بھی جا رہے ہوں، گھر آ کے بھی اتنی ٹف ڈیوٹی دیتے ہیں. اللہ پاک ان کو صحت تندرستی دے کہ وہ ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں اور باہر کا بھی دیکھ رہے ہیں. میری بھی جب ہمت ہوتی ہے میں دوائی کھا کے کھڑی ہوتی ہوں تو میں گھر کے کام کرنے شروع ہو جاتی ہوں، اور جب ٹیبلٹ کا اثر ختم ہوتا ہے میری ہمت جواب دیتی ہے تو میں پھر دوبارہ سے جا کے بیڈ پہ لیٹ جاتی ہوں. اور بیڈ پہ لیٹنا کا مطلب یہ نہیں کہ میں ایسی لیٹ جاتی ہوں، مجھے باقاعدہ جھاڑا بخار چڑھتا ہے کہ ہاتھ پاؤں اتنے ٹھنڈے برف ہو جاتے ہیں کہ جتنا ان کو میں اندر کر لوں، ایون کہ میں نے استری سے گرم کرے اپنے ہاتھ پاؤں لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی میرے ہاتھ پاؤں گرم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے، اتنا خطرناک جھاڑا چڑھ رہا تھا. تو بس یہ ساری چیزیں ہیں اور دعا کریں کہ بس یہ موسم جو ہے صحیح ہو جائے. ایک تو ہمارے تو ذرا سی نہ سردی ہمیں برداشت ہے نہ گرمی ہمیں برداشت ہے، تو ہم لوگ تو بس ایسے ہی بہت ہی کیا بولنا چاہیے کہ نازک جان ہے کراچی والے تو، کہ نہ سردی برداشت نہ گرمی برداشت، اور فوراً سے ہم لوگوں کی جو ہے حالتیں خراب ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ سارا کچن وچن میں نے اچھی طریقے سے اپنا صاف کر لیا تھا، سب میرا کام ہو چکا ہے، کھانا بھی بن گیا ہے، میرا کچن کے مسالے وغیرہ بھی میں نے آرگنائز کر لیے، سارا میرا کام ہو گیا ہے. تو الحمدللہ میں فارغ ہو گئی تو میں نے کہا تھوڑی دیر میں بیٹھوں ذرا سکون سے سانس لوں، اس کے بعد پھر کسی نہ کسی مشن کے پر مجھے لگنا ہوگا کیونکہ بچوں والا گھر ہے، کام تو ختم ہوتا ہی نہیں ہے، کام تو ختم کسی حال نہیں ہو سکتا. میرے ہسبینڈ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ تم جتنی بھی بیمار پڑ جائے لیکن بچوں کے لیے تو تمہیں اٹھنا ہی ہے نا، ان کے لیے تو کرنا ہے. اور باقی بچوں کے لیے اٹھنا ہی ہے، ان کے لیے تو کرنا ہی ہے، ورنہ ان کا کون کرے گا، کون دیکھے گا، چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے تو کرنا ہی ہے. پھر ساتھ میں نے یہاں پہ کھڑے کھڑے اپنے لیے جوشاندہ بھی بنا لیا. والا جوشاندہ بہت اچھا ہے، بہت افیکٹو ہے، اس کے پینے سے کافی ریلیف ملتا ہے. تو یہ بھی میں نے بنا لی. میں نے کہا چلو تھوڑا سا یہ بھی پی لوں، مطلب جو مجھے نظر آ رہا ہے نا میرے سامنے میں نے کہا سب کھا لوں پی لوں، جبکہ بالکل بھی اندر نوالا ڈالو تو منہ پہ حلق کے اندر جانے کی بالکل وہی نہیں ہو رہی، وہ منہ میں گھوما جا رہا ہے اندر ہی نہیں جا رہا بالکل نوالا. لیکن میں نے کہا جوشاندہ پی لوں تھوڑا سا، کیا پتہ اس سے ریلیف ملے. اور یہ دیکھیں بچے جہاں بیٹھتے ہیں وہاں پھیلاوا کر کے اٹھتے ہیں، ان کے کپڑے، ان کی کتابیں، ان کے ٹوائز، ان کے لیپ ٹاپ، ہر چیز جو ہے پھیلی ہوئی ہوتی ہے.
تو بس یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے ساتھ ہی میں آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کرنا چاہ رہی تھی. میں نے ابھی تھوڑے دنوں پہلے اب آن لائن جو ہے وہ دیکھا تھا, آئی کیو آرگینک کے نام سے ایک پیج ہے, وہ دیکھا تھا میں نے. تو اس پہ بہت اچھے پرفیومز وغیرہ آئے تھے, تو اس پہ ٹیسٹرز تھے. تو یہ ٹیسٹرز میں نے منگوائے تھے. تو یہ پیسیفک اوشن کے نام سے ہے. 5 اس کے اندر ٹیسٹرز تھے. یہ ایجپٹ پیرامنٹ یہ ہے, اور کوئن امپریس ہے, اور یہ ہے لو لائن. بہت اچھی فریگرنس ہے ان کی, بہت اچھے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے سے ٹیسٹرز ہیں ان کے, مطلب دوسری باٹلز بھی ہیں اگر آپ لینا چاہیں تو بڑی, لیکن میں نے کہا پہلے میں ٹیسٹرز منگوا کے دیکھوں کہ ہے کس طرح کے. اور یہ اندر سے ان کا میں کھول کے بھی دکھاتی ہوں آپ کو کہ اندر سے یہ ہے کیسے. یہ دیکھیں اندر سے یہ اس طرح سے ہے جیسے نارملی عطر وغیرہ کی باٹلز ہوتی ہے نا, اس طرح کے. تو بہت اچھے ہیں یہ, اور یہ الکوہولک فری ہیں, اور یہ کپڑوں میں کسی قسم کا اسٹین وغیرہ بھی نہیں چھوڑتے ہیں. تو استعمال میں اچھے ہیں, اور خوشبو بہت اچھی ہے ان کی. اگر آپ بھی منگوانا چاہیں تو آپ منگوا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ یہی ہے کہ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جو لوگ بیمار ہیں سب کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عطا فرمائے. آپ بھی میرے اور میرے بچوں کے لیے دعا کریے گا, اور میرے چینل پہ نئے ہیں تو اسے لائک, سبسکرائب اور شیئر کریے گا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.